بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتو سبق ته په خیر راغلی. تاسو څنګه یئ او موسم څنګه دی؟ زه هم خیم او دلتا موسم یخ دی. پچھلے اسباق میں آپ نے لوگوں اور آس پاس کی چیزوں کے بارے میں باتیں کرنا سیکھی. اس سبق کے بعد آپ اپنے یا کسی کی ملکیت، مثلاً اپنے گھر، اپنے ملک، کسی کی گاڑی یا کسی کی کتاب کے بارے میں بات کرنا سیکھیں گے. آپ موقع کی مناسبت سے اسٹرانگ پوزیسیو پروناؤن یا ویک پوزیسیو پروناؤن کا استعمال بھی کر سکیں گے. آپ لوگوں کے ساتھ اپنے یا کسی کے تعلق کے بارے میں بات کرنا سیکھیں گے. آپ مختلف موقعوں پر نیک تمناؤں کا اظہار بھی کر سکیں گے. پشتو میں دو قسم کے پوزیسیو پروناؤن ہے: اسٹرانگ پوزیسیو پروناؤن اور ویک پوزیسیو پروناؤن. اسٹرانگ پوزیسیو پروناؤن مالک کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ویک پوزیسیو پروناؤن ملکیت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. ہم اسٹرانگ پوزیسیو سے جملہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن ویک پوزیسیو پروناؤن سے جملہ شروع نہیں کر سکتے. اسٹرانگ پوزیسیو پروناؤن ناؤن سے پہلے آتا ہے، جبکہ ویک پوزیسیو پروناؤن ناؤن کے بعد آتا ہے. اگر جملہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن سے شروع ہو تو پھر دونوں میں کوئی بھی پروناؤن پہلے آ سکتا ہے اور پھر ناؤن. پشتو کے اسٹرانگ اور ویک پوزیسیو پروناؤن یہ ہیں: زما، میں، میرا، میری، میرے، مائے. زمونگ، مو، ہمارا، ہماری، ہمارے، اور. ستاسو، مو، آپ کا، آپ کی، آپ کے، یور. ستا، دے، تمہارا، تمہاری، تمہارے، یور. دہغا، یہ، اس کا، اس کی، اس کے، ہز. دہغے، یہ، اس کا، اس کی، اس کے، ہر. دہغوی، یہ، ان کا، ان کی، ان کے، دیر. آئیے ہم ان کو تفصیل سے پڑھتے ہیں. جس طرح اردو زبان میں سے میرا بنتا ہے، اور ہم سے ہمارا، تم سے تمہارا، آپ سے آپ کا، وہ سے اس کا یا ان کا، اسی طرح پشتو زبان میں بھی ہم پروناؤن میں رد و بدل کر کے یا اضافہ کر کے اسٹرانگ پوزیسیو پروناؤن بناتے ہیں، جیسا کہ ز سے زما، جس طرح میں سے میرا، میری، میرے. مونگ سے زمونگ، جس طرح ہم سے ہمارا، ہماری، ہمارے. تاسو سے ستاسو، جسی طرح آپ سے آپ کا، آپ کی، آپ کے. ت سے ستا، جس طرح تم سے تمہارا، تمہاری، تمہارے. ہغا سے دہغا، جس طرح وہ سے اس کا، اس کی، اس کے. ہغا سے دہغے، جس طرح وہ سے اس کا، اس کی، اس کے. ہغوی سے دہغوی، جس طرح وہ سے ان کا، ان کی، ان کے. ویک پوزیسیو پروناؤن اسٹرانگ پوزیسیو پروناؤن کے متبادل اسی طرح آئیں گے. زما کے بجائے میں آئے گا، زمونگ کی بجائے مو آئے گا، ستاسو کی بجائے بھی مو آئے گا، ستا کی بجائے دے آئے گا، اور دہغا، دہغے اور دہغوی تینوں کی بجائے یہ آئے گا. اب ہم ان کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھتے ہیں. زما یا میں یعنی میرا، میری، میرے. زمانم احمد دے، زمانم احمد دے. یا اس کا ویک پوزیسیو پروناؤن ہوگا نم میں احمد دے، نم میں احمد دے. یعنی میرا نام احمد ہے، مائی نیم از احمد.
اب ہم اجتماعی ملکیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زمونگ یا مو یعنی ہمارا، ہماری، ہمارے۔ اگر ہم اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں دا زمونگ پوہنتندے، دا زمونگ پوہنتندے یا دا مو پوہنتندے یعنی یہ ہماری یونیورسٹی ہے۔ دس از آور یونیورسٹی۔ اب ہم دوسرے فرد یا افراد کی ملکیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ستاسو یا مو یعنی آپ کا، آپ کی، آپ کے۔ اگر ہم کسی کا نام پوچھنا چاہیں تو ہم اس طرح پوچھیں گے ستاسو نوم سدے، ستاسو نوم سدے۔ اس کا ویک پوزیسیو اس طرح ہوگا نوم مو سدے، نوم مو سدے یعنی آپ کا نام کیا ہے، واٹ از یور نیم۔ اگر ہم اپنے دوست یا اپنے سے کم عمر فرد سے اس کے کمرے کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں ستا کوٹا چرتدا، ستا کوٹا چرتدا۔ اور اس کا ویک پوزیسیو اسی طرح ہوگا کوٹا دی چرتدا، کوٹا دی چرتدا یعنی تمہارا کمرہ کہاں ہے، ویئر از یور روم۔ اب اگر ہم کسی دوست یا کسی مرد کی کتاب کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں دا دہغا کتاب دے، دا دہغا کتاب دے۔ ہم ویک پوزیسیو میں اسی طرح کہیں گے دا یہ کتاب دے، دا یہ کتاب دے یعنی یہ اس کی کتاب ہے، دس از ہز بک۔ اگر آپ اپنی سہیلی یا کسی خاتون کے کپڑوں کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں دا دہغے جامی دی، دا دہغے جامی دی۔ یا ہم ویک پوزیسیو میں کہہ سکتے ہیں دا یہ جامی دی، دا یہ جامی دی یعنی یہ اس کے کپڑے ہیں، دیز آر ہر کلوتھز۔ آخر میں ہم ایک سے زیادہ لوگوں کی ملکیت کے بارے میں بات کرنا سیکھیں گے۔ اگر ہم ان کے گھروں کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں دہغوی کورونا دادی، دہغوی کورونا دادی۔ یا ویک پوزیسیو میں ہم کہہ سکتے ہیں کورونا یہ دادی، کورونا یہ دادی یعنی ان کے گھر یہ ہے، دیز آر دیئر ہاؤسز۔ ویک پوزیسیو پروناؤن پشتو کے روزمرہ بول چال میں تقریباً اسٹرانگ پوزیسیو پروناؤن کی طرح ہی اکثر استعمال کیے جاتے ہیں۔ خاص موقعوں پر ویک پوزیسیو پروناؤن استعمال ہوتے ہیں جب موقع کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہو، جیسا کہ رسمی انداز میں ہم کہتے ہیں اختر مو مبارک شاہ، اختر مو مبارک شاہ، یا غیر رسمی انداز میں اختر دی مبارک شاہ یعنی عید مبارک۔ یا اگر کسی کو شادی کی مبارکباد دینی ہو تو رسمی انداز میں ہم اس طرح کہیں گے وعدہ مو مبارک شاہ، وعدہ مو مبارک شاہ۔ یا غیر رسمی انداز میں وعدہ دی مبارک شاہ، وعدہ دی مبارک شاہ یعنی شادی مبارک۔ اس طرح ہم دن اور رات کے مختلف اوقات کو وش کرنے کے لیے بھی ویک پوزیسیو پروناؤن استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ صبح بخیر کے لیے رسمی انداز میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں سحر مو بخیر، سحر مو بخیر۔ یا غیر رسمی انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں سحر دی بخیر، سحر دی بخیر یعنی صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ شب بخیر وش کرنے کے لیے رسمی انداز میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں شپا مو بخیر، شپا مو بخیر۔
یا غیر رسمی انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں شپا دی بخیر، شپا دی بخیر، شب بخیر، گڈ نائٹ۔ اور اچھا دن وش کرنے کے لیے رسمی انداز میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں اورز مو خا، اورز مو خا، یا غیر رسمی انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں اورز دی خا، اورز دی خا، آپ کا یا تمہارا دن اچھا ہو، ہیو اے گڈ ڈے۔ ہم ایک دوسرے سے الوداع کرنے کے لیے بھی ویک پوزیسو کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ رسمی انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں پمخا مو خا، پمخا مو خا، یا غیر رسمی انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں پمخا دی خا، پمخا دی خا، یعنی خدا حافظ، گڈ بائے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ بھی اپنے اور دوسروں کی ملکیت کے بارے میں اسٹرانگ اور ویک پوزیسو پروناؤن استعمال کر کے جملے بنا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، پمخا مخا۔